السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال تعالى في مقام آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بریلی شہر میں پہلی مرتبہ آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ آج آپ کے شہر کی اس جامع مسجد میں بڑے اہم موضوع پر توحید کے فائدے اور توحید کو چھوڑنے کے نقصانات، اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پہچان اس کی توحید ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں انٹری کے لیے ظاہر ویزا لگتا ہے۔ اسلام کے اندر انٹری کا جو ویزا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو جو پاسپورٹ اور ویزا چاہیے، وہ توحید کا ویزا ہے، توحید کا پاسپورٹ۔ ایک انسان اگر توحید کو جانتا ہی نہیں، توحید کے مطلب سے، اس کے مفہوم سے ناواقف ہے، تو وہ اسلام کا صرف دعویٰ کر رہا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلام اور توحید یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ توحید کے بغیر اسلام نہیں، اسلام کے بغیر توحید نہیں۔
یہ توحید جو ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اللہ نے ہمیں اسی توحید کے لیے پیدا کیا. بھائی ظاہر ہے ہم انسان، چھوٹا سا دماغ ہمارے پاس ہے، ہم انسان دنیا میں کوئی کام بیکار نہیں کرتے. ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار تو نہیں بنایا، بے مقصد تو نہیں بنایا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے بے مقصد، تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں، اپنے مالک کو کے مقام کو جانا ہی نہیں ہم نے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کا اعلان کیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان کو، زمین کو اور اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، مذاق کے طور پہ نہیں بنایا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اسے ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے، اس کا مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. وہ شرک کرے، وہ کفر کرے، وہ جہاں چاہے سر جھکائے، جس کے آگے چاہے ہاتھ پھیلائے، جس کے چاہے سامنے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر کے اس سے مرادیں مانگے اور پھر اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس دنیا کا ایک مقصد ہے، اور ایک مومن ایمان کی نظر سے جب اس کائنات پر غور کرے گا تو توحید تک آٹومیٹک پہنچ جائے. توحید ہمارے نیچر میں ہے، توحید ہمارے دل کی آواز ہے. جو انسان توحید کے خلاف جاتا ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا ماں باپ مسلمان بنا، مسلمان تو بن کے پیدا ہوا ہے، وہ توحید پر پیدا ہوا ہے. وہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے ماں باپ جس رنگ میں رنگتے وہ رنگ جاتا ہے. تو توحید ہماری فطرت کی آواز ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کی وہ آیتیں دیکھیے جو اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد کے ٹائم پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے. کون ہے جینیس لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی یاد کرتے ہیں، اور کروٹ کے بل لیٹ کر کے بھی یاد کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وہ ہمیشہ کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو ایسی لغو حرکت نہیں کر سکتا، تو اس عیب سے پاک ہے. فقینا عذاب النار، اے اللہ تو ہم کو توحید پر سلامت رکھ تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ دعا کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل مند لوگ ہیں. تو پہلی بات نوٹ کیجئے، توحید کا پہلا فائدہ، توحید یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اللہ نے اسی توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کیا ہے، قرآن کے 27ویں پارے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
میں نے تمام کے تمام جنات کو اور تمام کے تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان اگر اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تو بھیجے گا نا۔ بھائی ہمارے گھر میں جو چیزیں ضرورت سے فاضل ہوتی ہیں، جو کام کرنا بند کر دیتی انہیں ہم ربڑی کی ٹوکری میں ڈال دیتے، انہیں کباڑ کھانے میں ڈال دیتے۔ یہ لائٹ ہے، یہ مائک ہے، یہ اسٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں تب ہمارے سامنے لگیں گے۔ کام نہ کریں تو اس مائک کو ہم کسی کونے میں ڈال دیں گے، اس لائٹ کو کسی کونے میں ڈال دیں گے، کسی کوٹری میں، کسی کباڑ خانے میں ڈال دیں گے۔ جو انسان توحید کو نہ جانے، توحید کو نہ پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے، وہ اس لائق ہے کہ اسے کباڑ میں ڈال دیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اسے کسی کونے میں ڈال دیا جائے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان نبیوں اور رسولوں کی بیسک کا مقصد بھی یہی توحید۔ سارے نبیوں کی قومیں الگ الگ ہیں، سارے نبیوں کی قوم کے اندر برائیاں الگ الگ ہیں، مگر سارے نبیوں کی دعوت کامن ہے اور سارے نبیوں کا پیغام کامن ہے۔ سارے نبیوں نے ایک چیز کی دعوت سب سے پہلے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ اے میرے نبیوں جا کر کے اپنی قوم کو بتا دو کہ ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت مینس کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کو چھوڑ کے جس کے آگے ماتھا ٹیکا جائے دیٹ از طاغوت، اللہ کے آگے جس کے نام سے جانور ذبح کیا جائے دیٹ از طاغوت، اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ جس کے نام کی قسم کھائی جائے وہ طاغوت، اللہ کے علاوہ جس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے وہ طاغوت۔ کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور سارے نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا طاغوت سے بچو، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک۔ توحید اس کائنات کے دل کی دھڑکن ہے میرے بھائی، کائنات چل رہی ہے توحید کی بدولت۔ جس دن توحید ختم، کائنات کے دل کی دھڑکن بند۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ اب یہ اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مسند احمد کی روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنے والا ہے، توحید پر قائم رہنے والا ہے، قیامت نہیں ہے۔ دنیا چل رہی ہے توحید، توحید ختم، دنیا ختم۔ جس دن آخری آدمی ختم ہو جائے گا توحید والا، اس دن دنیا ختم ہو جائے گا۔ توحید کو ہم نے جانا ہی نہیں میرے بھائی۔ ایک آدمی توحید پر اگر دنیا سے گیا ہے، وہ چاہے فقیر رہا ہو، غریب رہا ہو، مزدور رہا ہو، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو، کمزور رہا ہو، لیکن اللہ کی قسم اس کھرب پتی سے بہتر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر توحید۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ توحید، اس کا اندازہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن کے تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ توحید کتنی بڑی دولت ہے، ذرا اس آیت سے آپ اندازہ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، توحید کے بغیر چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی لے آئے۔ زمین بھر کے سونا، سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، کہ زمین بھر کے سونا۔ اللہ تعالیٰ مثال بھی ایسی دے رہا ہے
انسان کی نظر میں سونا سب سے قیمتی ہے. اب سوچو کہ زمین بھر کے سونا جس کے پاس ہو کتنا دولت مند ہوگا. اللہ نے کہا جو ایمان کے بغیر آئے گا اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَابًا زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اور اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے نہیں بچائے گا. تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے تیرے پاس توحید ہے. اور یہاں تو زمین بھر کے سونا کہا اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں تو اس سے ایک قدم اور آگے کی بات کریں. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه اگر ان کافروں کے پاس جن کے پاس توحید نہیں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے اگر ان کے پاس زمین پوری زمین کے اندر جتنی دولت ہے اتنی مل جائے جو لوگ کافر ہیں جن کے پاس توحید نہیں ہے اگر ان کے پاس زمین کے اندر جتنی دولت ہے سب آ جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنی ہی اور آ جائے ڈبل آ جائے. زمین کے اندر جتنی دولت ہے وہ بھی مل جائے اور اس کے ساتھ اسی کے برابر اور مل جائے اور پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ اللہ کہتا ہے اس کو قبول نہیں کیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیو توحید ہے. اللہ ہم سب کو اس دولت کی قدر کو سمجھنے کی توفیق. توحید وہ دولت ہے توحید وہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے شاندار مسجدیں بنوا لیں آپ اور مسجد نہیں مسجد حرام بنوا لیں آپ خانے کعبہ کی تعمیر کر دیں آپ اللہ کے یہاں وہ ایک پیسے کی آپ کے کام آنے والے. مکے والے بڑے فخر کرتے تھے اپنے اوپر بھائی ہم تو خانے کعبہ کے معمار ہیں خانے کعبہ کے فاؤنڈر ہیں خانے کعبہ بنانے والے ہم لوگ. اللہ نے قرآن کریم میں ان کے اوپر رد کیا اور فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. اے مشرکوں جب تک تم کفر کی حالت میں ہو جب تک تم شرک کی حالت میں ہو تم لاکھ مسجدوں کو بنا لو تم اللہ کے گھر کو بنا لو تمہارا یہ کام تمہاری یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی تمہارا اللہ کے کوئی مددگار نہیں ہوگا تم جہنم میں جاؤ گے. بہت فخر کرتے تھے وہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں حاجی آتے ان کو پانی پلاتے ہیں حاجی آتے ان کو ستو پلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کیا اس کام کو تم نے توحید کے برابر سمجھ لیا؟ نہیں توحید والا اور یہ سارے کام کرنے والا یہ دونوں اللہ کے یہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے توحید کے برابر کوئی نیکی نہیں اور توحید نہیں ہے تو اللہ کے کوئی نیکی ہی نہیں ہے. توحید اگر ہے تو دنیا میں بھی سیفٹی ہے اور آخرت میں بھی سیفٹی. اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا شرک کے ساتھ نہیں ملایا مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اولئک لهم الامن ان کو امن اور شانتی ملے گی ان کو دنیا میں بھی امن اور شانتی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی وهم مہتدون اور وہی ہدایت پر رہنے والے لوگ. قیامت کے دن ہر آدمی گھبرایا ہوگا نبی بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے اللہ کے پیغمبر بھی گھبرائے ہوئے ہوں مگر گھبراہٹ سب سے پہلے ختم کس کی ہوگی؟ توحید والوں کی. اللہ نے فرمایا قرآن کے 17 میں پارے سورہ انبیاء
لا يحزنهم الفزع الاکبر، میرے توحید والے بندوں کو، میرے موحد بندوں کو قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا ویلکم کریں گے، اور فرشتے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اے اللہ کے موحد بندو، آج یہ قیامت کا دن ہے، آج کے دن تم سے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنی نعمتوں کا وعدہ تم سے ضرور پورا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن بھی اہل توحید کو نصیب ہوگا۔ سرکار سے امداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت بھی قیامت کے دن صرف پہلے توحید کو نصیب۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری صحیح بخاری میں لائے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں، یہ اسلام لائے ہیں سن 7 ہجری کے لاسٹ میں، اور اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری کے اسٹارٹنگ میں، یعنی کل جمع انہوں نے 3.5 سال 4 سال کا پیریڈ گزارا ہے اللہ کے رسول۔ 3.5 سال کے اس پیریڈ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5374 حدیثیں اللہ کے نبی سے سنی، اس کو یاد کیا اور ہمیں اور آپ کو پہنچا۔ ان کے دور میں لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جو لوگ رسول اکرم کے ساتھ پہلے دن سے تھے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، انہوں نے اتنی حدیثیں نہیں سنی، انہوں نے 3.5 سال میں اتنی کیسے سنی؟ تو ابو ہریرہ ایک دن جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں سنو، جب میرے مہاجر بھائی مدینہ کی مارکیٹوں میں بزنس کرتے تھے اور میرے انصاری بھائی اپنی کھیتی اور باڑی میں لگے رہتے تھے، ابو ہریرہ کا نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی نوکری تھی، نہ کوئی کام تھا، ابو ہریرہ تو 24 گھنٹے اپنے نبی کے در پہ رہتا تھا، نبی کے دروازے پہ رہتا تھا، نبی کے گھر پہ رہتا تھا۔ اس کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا ملتا، کبھی نہ ملتا، کبھی بھوکا رہتا، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا، لیکن یہ نبی کی حدیثوں کا عاشق تھا، یہ نبی کا چاہنے والا تھا، یہ نبی کی حدیثوں کا طلبگار تھا، یہ نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کا حریص تھا، تڑپ تھی ان کے اندر، اور یہ نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا ہے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ اے ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی بڑی تڑپ ہے، حدیث کو سیکھنے کی بڑی للک ہے، حدیث کو سیکھنے کی بڑی طلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حدیث کی طلب اپنے دلوں میں پیدا کرے، حدیث کو سیکھنا، حدیث کو سکھانا، حدیث کو سننا، حدیث کو سنانا، یہ نبی کا مشغلہ ہے، یہ صحابہ کا مشغلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف، تب مجھے یقین تھا یہ سوال کوئی سنو۔ اس میں ایک سبق ملا کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کو انکریج کرے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے ٹیلنٹ کی تعریف کرے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو ملے گی جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کہے گا اور اخلاص پر وہ دنیا سے، اسی توحید پر دنیا سے گیا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب۔ توحید وہ نعمت ہے میرے بھائی، اگر ہم نے صرف ایک اللہ کو اپنا رب جانا، اپنا مالک جانا، اپنا خالق جانا اور ہر قسم کی عبادت صرف اس کی کرتے رہے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، توحید کو سمجھا، توحید کے تقاضوں کو سمجھا ہم نے، تو ہم اگر اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو اللہ توحید والوں کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ کرے گا، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو دنیا سے توحید پر گئے تھے، ان کو جہنم سے نکالنے کا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اور جہنم سے میرے ان بندوں کو نکالو جو توحید والے تھے، جو لا الہ الا اللہ والے تھے، جو توحید پر مرے تھے دنیا سے۔ تو فرشتے پہچانیں گے کیسے؟ اللہ پہچان بھی کیا پیاری ہے، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان توحید والے بندوں کو ان کے سجدوں کے نشان سے پہچانیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر توحید کے بعد ہم نے سجدے نہیں کیے ہوں گے، توحید پر عمل نہیں کیا ہوگا، ایمان کے ساتھ ہم نے عمل نہیں کیا ہوگا، تو پھر ہم کو کیسے فرشتے پہچاننے کے بعد؟ اگر ہماری پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہو، اللہ کے فرشتے اللہ کے موحد بندوں کو سجدوں کے نشان سے پہچانیں، اور جب فرشتے آئیں گے تو دیکھیں گے سب جل چکے ہیں۔ جہنم کی آگ تو بھائی دنیا کی آگ کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم اس کی باڈی دیکھ نہیں سکتے، اس کی لاش دیکھ نہیں سکتے۔ جہنم کی آگ جس کو جلا دے گی اللہ، یہ خوبصورت چہرے جس کو آج ہمارا نوجوان فیس واش سے دھوتا ہے، کریم سے چمکاتا ہے، ہماری بہنیں نہ جانے کتنی دیر تک میک اپ کرتی رہتی ہیں، کیا ہمارے یہ خوبصورت چہرے، ہمارے یہ نازک ہماری اسکن جہنم کی گرمی کو برداشت کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمیں اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ذرا سے دھوپ میں ہم نکلتے ہیں تو وہ الگ سے کریم آتی ہے، سن شائن والی کریم، جو دھوپ کی شعاؤں سے ہمیں بچاتی ہے۔ ذرا سوچو کہ وہ ہماری وہ اسکن جہنم کی آگ میں کیسے جل سکے۔ اللہ کے فرشتے جب جہنم میں جائیں گے ان بندوں کو نکالنے کے لیے تو دیکھیں گے وہ جل چکے ہیں، ان کی پوری باڈی جل چکی ہے، لیکن سجدے کے وہ نشان نہیں جلے۔ اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ جو پیشانی میری بارگاہ میں جھکی ہے، میرے آگے جھکی ہے، اس پیشانی کو تو جلا نہیں سکتی۔ جہنم کی آگ پوری باڈی کو جلا سکتی ہے مگر اس پیشانی کے اس سجدے کے نشان کو نہیں جلا سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی جلی ہوئی باڈی کے اوپر، ان اہل توحید کی جلی ہوئی، پورے جل چکے ہیں، قدیم توحید پوری باڈی جل چکی ہے، کوئلہ ہو چکی ہے، اللہ ان کی باڈی پر ایک پانی، فرشتوں کے ذریعے پانی ڈالے، فرشتے ان پر ایک پانی ڈالے، اس پانی کا نام ہوگا ماء الحیات، زندگی کا پانی، امرت۔ دنیا میں تو یہ پانی نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اس اپنے موحد بندوں کے اس پانی کا انتظام ہے۔ وہ پانی جیسے ان کے اوپر ڈالے گا، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ عَلَى حَمِيلِ السَّيْلِ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جیسے سیلاب جب آتا ہے اور سیلاب سے جو مٹی بہہ کے چلی جاتی ہے، اس مٹی پر بڑی تیزی سے پودے نکلنے لگتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے بارش ہوتی ہے تو کتنی تیزی سے آٹومیٹک جو پودے نکلنے لگتے ہیں، تو ویسے ہی وہ بڑی تیزی سے ان کی باڈی ڈیولپ کرے گی اور وہ مکمل صحیح سلامت ہو جائیں گے، ان کی پوری باڈی صحیح ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان اہل توحید بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ تو توحید یہ ہے میرے پیارے، اور توحید یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دولت اور وہ نعمت ہے میرے بھائی کہ یہ دولت اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم نے توحید سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، ہماری پیشانیاں کہیں اور جھکنے لگی، ہمارے ہاتھ کہیں اور اٹھنے لگے، پھر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ہم سے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غالب کرے گا،
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائے گا، شرط یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو پھر ہمارا وعدہ نہیں۔ یہ توحید وہ چیز ہے، اگر ہمارے پاس ہے یہ توحید تو ہم مصیبتوں میں اگر اس توحید کے سہارے اس توحید کو اپنا واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ آدم علیہ السلام نے جنت سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، دونوں نے کیا دعا کہ ہمارے باپ اور ہماری ماں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہیں معاف کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اس مالک کی عظمت کا اقرار کیا۔ توحید اسی کا تو نام ہے میرے بھائی۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو مالک ہم تیرے بندے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، یہی توحید ہے۔ آدم نے جو دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم زکریا بے اولاد ہیں، 85 سال کی عمر ہو گئی، بڈھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے، شوہر بھی بوڑھے ہیں، لیکن رب کی توحید، رب کی بارگاہ سے مایوس نہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے دنیا میں تنہا نہ چھوڑ، اے اللہ تو سب سے بہترین وارث ہے، اے اللہ تو بھی مجھ کو ایک وارث عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو ایک پاک اور نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، ابراہیم کو اسحاق بھی ملا اور اسماعیل بھی ملے، اور حضرت زکریا کو یحییٰ ملے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، بھائی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو پی اے سے ملنا پڑتا ہے، سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، چھت پہ جانا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اللہ کو تم کس سے ملا رہے ہو بھائی؟ اللہ کو تم پی ایم سے ملا رہے ہو، اللہ کو تم چھت سے تشبیہ دے رہو۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تمہاری مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے پریشان ہو، ارے اللہ تک تو وہاں، اللہ کا نیٹ ورک تو وہاں موجود ہے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک موجود ہے۔ اللہ کا بندہ یونس، اللہ کا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، ایک اندھیرا نہیں، تین اندھیرا، جب دنیا کا کوئی نیٹ ورک جس کی کوریج نہیں ہے، وہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، فنادى في الظلمات، یونس نے اندھیرے میں ہم کو پکارا اور دعا کیا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، اے اللہ تو اس مصیبت سے مجھ کو نجات دے۔ ابھی یونس کی زبان سے دعا نکلی ہے، ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی، اور مچھلی کو حکم دیا اللہ کہ جیسے اگلا تھا، جیسے نگلا تھا ویسے جا کے اگلا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اور باہر جب نکلے تو ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کا جو کلائمیٹ تھا، جو موسم تھا، وہ انسانی باڈی کے لیے، انسانی اسکن کے لیے خطرناک تھا، زہریلا تھا۔ باہر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ایسی جگہ حکم دیا، مچھلی نے ایسی جگہ اگلا جہاں پہ کدو کے درخت تھے، جو ان کی اسکن کے لیے، ان کی چمڑی کے لیے اینٹی سیپٹک بن گئے، ان کے بدن پہ جو زخم ہو گئے تھے اس کدو کی وجہ سے، اس لوکی کی وجہ سے ان کے پورے بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے ایسی جگہ پر ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے مقام کو جانا، وما قدر اللہ حق قدری،
بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ توحید اگر ہمارے اندر مضبوط ہو جائے تو ایمان کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے مومنو، اگر تم توحید والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے گا۔ جس کے دل میں توحید ہے اس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، اور جس کے دل میں توحید ہی نہ ہو اس کے دل میں ایمان کی کیا محبت ہے؟ ایمان کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، فرعون کا دربار لگا ہے، فرعون کے دربار میں فرعون کے بلانے پر جادوگر آئے۔ فرعون نے کہا کہ کچھ بہت بڑا کام کرنا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے، موسیٰ کو شکست دینا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہا کہ اے فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ اجرت ملے گی، کچھ بدلہ ملے گا، کچھ انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا بالکل ملے گا، انعام تو انعام ملے گا، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، ہمارے درباری بن جاؤ گے، ہمارے خاص لوگ بن جاؤ گے۔ بھائی بادشاہ کا خاص کوئی بن جائے بڑی بات ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے مناظرہ شروع کیا، مقابلہ شروع کیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو ڈالا، سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا نظر آنے لگی، اور اس اژدہے نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا، سارے سانپ ختم ہو گئے۔ جادوگر تھے، جادو کا جو فن تھا اس سے واقف تھے، وہ سمجھ گئے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھا ہے تو بازی الٹ رہی ہے، یہ میرے لوگ ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے دھمکی دی، کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا، تمہارے ہاتھوں کی اور تمہارے پیروں کے پیسز کروا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے ختم کر دوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، ہاتھ پیر الگ کاٹوں گا اور گردن میں پھانسی چڑھا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ ایمان انسان کو، توحید انسان کو کتنا بہادر بنا دیتی ہے۔ مشرک سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا، موحد سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ یہ فرعون کے جادوگر جن کو ایمان لائے بھی 5 منٹ نہیں ہوا، ایمان نے ان کے اندر کیسی طاقت پیدا کر دی، توحید نے ان کے اندر کیسی طاقت پیدا کر دی۔ فرعون اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، ہاتھ کٹوا دوں گا، پیر کٹوا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہمیں لوٹ کر کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تجھے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، تو فیصلہ کرے گا تو دنیا کا کرے گا، آخرت کا فیصلہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم تو اپنے رب کی توحید قبول کر چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، اب تیری دھمکیوں کا، تیری سزاؤں کا ہم پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ توحید یہ طاقت پیدا کرتی ہے، توحید انسان کو سہارا دیتی ہے، توحید انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ توحید وہ نعمت ہے کہ غار ثور میں اللہ کے پیارے نبی اپنے یار غار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، مشکل گھڑی ہے، دشمن تلاش کرتے کرتے قریب پہنچ چکا ہے، ابوبکر صدیق گھبرائے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دشمن قریب آ چکا ہے، ہم اریسٹ ہو سکتے ہیں، ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ہوتی ہے توحید۔ تو یہ توحید کے فائدے ہیں۔ توحید کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ بولو بھائی، جاگ رہے ہیں نہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ یہ وہ پایا وایا کھا کے سو گئے سب؟ توحید کا الٹا کیا ہے؟
شرک ہے۔ توحید کا مطلب عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور شرک کا مطلب عبادت میں ملاوٹ کرنا۔ شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ کو کوئی نہیں مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، دوسروں کو بھی مان رہا ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا بھائی، شرک کا مطلب اللہ کو مان رہا ہے، ساتھ میں کسی اور کو بھی مان رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور صاحب اللہ کے بزرگوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا، اللہ کے بزرگوں کے آستانوں پہ جا کے وہاں سر جھکا رہا ہے، لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنی قسمت کا مالک بنا رہا ہے، جو خود اپنی ماں کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ان سے جا کے اولاد مانگ رہا ہے، جن کو ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آکسیجن اللہ پہنچاتا رہا، ان سے جا کے بگڑی بنانے کی دعائیں کر رہا ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک یہ وہ گناہ ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں 2 مقام پر فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں بھی فرمایا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کرتے۔ یہ وہ گناہ ہے بھائی، بہت سے قانون ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں بھی، بہت سے جرم ایسے ہیں جس پر بیل نہیں ملتی۔ بھائی ملک سے بغاوت کوئی کر دے، ملک سے کوئی غداری کر دے، یہ وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے ہمارے بھارت کے قانون میں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مشرک کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت حرام ہے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جنت حرام ہے مشرک کے لیے۔ اور مشرک کی جو نیکیاں ہوگی ان کو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرے گا، ان کو شمار کرے گا؟ نہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ کو تھوڑی فرصت ملی ہوگی موبائل وغیرہ سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، تو آپ نے شاید اللہ کرے کہ آپ نے پڑھا ہو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے جمعہ کے دن۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، جن کی دنیا کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وہ تو یہ سمجھتے رہے ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو حج بھی کر رہے ہیں، ہم تو صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں چونکہ وہ شرک کر رہے تھے اس لیے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ دور جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، اسلام کے پہلے کے دور کا یہ آدمی تھا۔ یہ مکے کا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بڑی بھلائی کرتا تھا، بہت چیریٹی کے کام کرتا تھا، نیکی کے کام۔ اما عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، صحیح مسلم کے روایت، اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابن جدعان کان یصل الرحم ویطعم المسکین، اے اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، کیا اس کی نیکیاں اس کو آخرت میں کام آئیں گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے بس ایک جملہ استعمال کیا، آپ نے فرمایا نہیں، عبداللہ ابن جدعان کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی آخرت میں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی، اس نے اللہ کو یہ کہہ کر کے نہیں پکارا کہ اے اللہ
تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. یعنی اس نے سب کیا، توحید اس کے اندر نہیں تھی، ایمان اس کے اندر نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام نہیں تھی. جمعہ کے دن دوسری رکعت میں اللہ کے نبی سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. سورہ غاشیہ کی وہ آیت آپ کو یاد کیوں؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عذاب سے گھبرائے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، دنیا سے بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے، بڑا تھک کر کے آئے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی ریاضتیں کی ہوں گی، بڑی نیکیاں کی ہوں گی. تسلا نارا حامیہ، مگر بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائے. شرک وہ ہے میرے بھائی جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر میرے یہ 18 نبی بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں برباد. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، ہم نے آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے اور آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی یہ حکم بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کی نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. حالانکہ اللہ کے نبی کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی امت کو سبق دینے کے لیے اور نصیحت دینے کے لیے اپنے نبی کی امت کو یہ قرآن کے اندر اپنے نبی سے یہ کہا کہ اے نبی، اگر آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند ہے، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں. میرے بھائیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ نہ توحید کے فائدوں کو سمجھتا ہے نہ شرک کے نقصانات کو سمجھتا ہے. ہم بس لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں. یقیناً نماز بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی، لیکن نماز سے بھی ضروری چیز توحید ہے. توحید کے بعد نماز کا نمبر ہے، نماز کے بعد توحید کا نمبر نہیں. اگر توحید ہے تو ہماری نماز ہمارے کام آئے گی، توحید نہیں ہے ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی جب کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجتے تھے، دعوت کے لیے بھیجتے تھے، تو کہتے تھے وہاں جاؤ اور فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، اور پہلی جو دعوت تمہاری ہوگی، پہلا جو تبلیغ کرو گے تم جس چیز کی، وہ کیا ہوگی؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ. تم انہیں اس بات کی دعوت دوگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید اگر کسی کو مرنے کے پہلے ہوش و حواس میں توحید پر وہ دنیا سے گیا ہے اور شرک سے توبہ کر کے دنیا سے گیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے دنیا سے جائے گا، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم مر گئے اور توحید پر ہمارا خاتمہ نہیں ہو سکا تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. اگر ہمارے والد بھی اگر دنیا سے بغیر توحید کے چلے گئے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ہماری والدہ چلی گئی، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار چلا گیا، تو اللہ نے اتنا سخت معاملہ اس کا رکھا ہے کہ ہم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اپنے باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا کروں گا اپنے رب سے. ان کے باپ کا نام آزر تھا. اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، لیکن باپ جب شرک پر دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ اے ابراہیم تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چل گیا کہ اب یہ مشرک ہے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تو ابراہیم نے برات کا اظہار کر لیا اور کہا کہ نہیں، میں اب کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں. تو میرے بھائیوں، شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے اور توحید کا معاملہ اتنا ضروری ہے. توحید اور شرک یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی. جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. بھائی ایک جنگ ہو رہی ہے، اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے، آپ اس پر تلوار نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے جنگ کی اجازت دی گئی ہے، مجھے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، مگر کب تک؟
حتی یقول لا الہ الا اللہ. جب سامنے والا لا الہ الا اللہ کہہ دے, محمد رسول اللہ کہہ دے, نماز قائم کر لے, زکوٰۃ ادا کر لے, اب اس سے جنگ نہیں ہو سکتی. یہ توحید, نماز اور زکوٰۃ, یہ تین چیزیں ایسی ہیں فقد عصموا منی دماءهم واموالهم, یہ انسان کے جان اور مال کو سیکیور کر دیتی ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی کو قتل کیا. جب تلوار سے حملہ کر رہے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے کہا اسامہ نے کیا کر دیا تم؟ کہا یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے بول رہا تھا, اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا حلا شققت قلبہ, اے اسامہ تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ سچ مچ کہہ رہا تھا. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے, توحید کا اقرار کر رہا ہے, اس کے دل میں ہم اور آپ کو نہیں جھانک سکتے بھائی, دل کا معاملہ تو اللہ ہے. اگر کوئی توحید کا اقرار کر رہا ہے اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میں بری ہوں اسامہ کے اس کام سے. اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بار بار مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اے اسامہ تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا, کہتے مجھے اتنا افسوس ہوا, میں نے سوچا کہ کاش میں اس دن کے پہلے مسلمان نہ ہوں, کاش کہ وہ کام میں نے اسلام کی حالت میں لگ گیا ہوتا. مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, مجھے اتنا گلٹی فیل ہوا, اتنا مجھے خراب محسوس ہوا. تو توحید میرے بھائیوں دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے, ہماری پیدائش کا مقصد ہے, اور توحید ہی جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. اور شرک ہماری نیکیوں کا قاتل ہے, اور شرک یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, شرک کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, یہ بات دھیان رکھ کے میں بات ختم کروں گا. شرک کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں لوگ توحید پر تھے, پھر دھیرے دھیرے شرک آیا. شرک کیسے آیا؟ جب نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا, جب بزرگوں کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نیک بندوں کا انتقال ہو گیا, تو شیطان نے آ کر کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بھائی یہ اللہ کے نیک لوگ تھے, یہ مر گئے بس بات ختم ہو گئی. ارے کم سے کم ان کی یادگار کے طور پہ ان کے کچھ مجسمے بناؤ, کچھ تصویریں بناؤ. یہ بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس, جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر صحابہ ہیں, ترجمان القرآن جس کو کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ شرک کہاں سے شروع ہوا. سنو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر نیک لوگ جو تھے, جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ان کے نام کے مجسمے بناؤ, تصویریں بناؤ. تو انہوں نے تصویریں بنا لی, مجسمے بنا لی, لیکن عبادت نہیں کر رہے تھے, بس تصویر بنا لی یادگار کے طور پہ, میموریل کے طور پہ, میموری کے طور پہ. پھر جب ایک نسل چلی گئی, اگلی نسل جب آئی تو ان لوگوں نے عبادت شروع کر, اس پر چڑھانے شروع کر دیے, اس کے اوپر سر جھکانا شروع کر دیا, اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا, اس کی عبادت شروع کر. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جتنے بت تھے قرآن میں جن کا نام آیا ہے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ سب پتھر کے بت ہی نہیں تھے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے اس دور کے, جن کے نام پہ یہ بت بنا لیے گئے تھے. تو اللہ نے یہ کہہ کر کے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے لہذا اولیاء کا مقام بہت اونچا ہے تو ان سے مراد مان سکتے ہو. اللہ نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا شرک قرار دیا. میرے بھائی یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان سے مانگ رہا ہے. یہ شرک کا سب سے کمزور پہلو ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی گمراہی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی جیسے انسانوں سے دعائیں کرے اور فریاد کرے جبکہ وہ اس کی دعاؤں سے غافل ہے, وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. آج کرسمس کا تہوار آتا ہے, ہمارے عیسائی جو بھائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, نعوذ باللہ. اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی جو بڑے سیکولر ہیں, بڑے یعنی ساماجک سوہاد اور ساماجک بھائی چارے کے بڑے علم بردار ہیں, وہ اپنے بھائیوں کو سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ میری کرسمس, ہیپی کرسمس کہتے ہیں. بھائیوں بھائی چارہ بڑھاؤ لیکن ایمان کی قیمت پر نہیں. میں ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, خوب پڑھو, خوب لکھو, خوب ترقی کرو, اسلام کی گردن کراس کر کے نہیں.
اسلام کی گردن کراس کر کے ترقی مت کرو۔ کرسمس کی مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ آپ سامنے والے کو اللہ کے بیٹے کی مبارکباد دے رہے ہو، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا شرک۔ تو عیسائی کیا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں بھائی، بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبت ان کے کام نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت غلط ہے۔ یہ محبت اس دائرے کے باہر ہے جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، ان کی ماں مریم سے پوچھے گا کہ کیا تم دونوں نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا اور ہمیں معبود مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے ما یکون لی، اے اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسی بات کروں گا؟ یہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھے شوبھا دیتا ہے کہ میں ایسی بات کروں گا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ تھا اور میں تیری بندگی کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا۔ اور یہی جواب قیامت کے دن سارے وہ بزرگان دین دیں گے جن بزرگوں کے نام پر آج ہم نے شرک کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر آج ہم نے شرک کی دکانیں کھول کے رکھی۔ یہ بزرگان دین، یہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے نیک بندے واقعی میں تھے، وہ کل قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے نہیں، ہم نے تو توحید کی دعوت دی، ہم نے تو لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ اللہ ہمیں شرک کی بدبختی اور شرک کی قباحت اور شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے اندر بہت ساری بدعقیدگی ہوتی ہے، توحید اور شرک کے معاملے میں بڑی نزاکت بھی ہے۔ ہم اگر کسی چیز کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع نقصان پہنچاتی ہے تو یہ چیز ہمیں شرک تک لے کے چلی جاتی ہے۔ عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، شام کو یہ کام مت کرو، صبح کو یہ کام مت کرو، رات کو یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی چیزوں سے بدعقیدگی سے ہماری عورتوں کو بچنا چاہیے۔ ہماری عورتوں کو اللہ کے رسول کی صحابیات اور اللہ کے رسول کی بیویوں کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کی توحید کتنی مضبوط تھی۔ اور کبھی اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی ہو جائے نا تو آپ دعا اللہ کے رسول کی دعاؤں کو پڑھیے اور خود اپنے اوپر دم کیجیے۔ یہ دوسروں سے دم کرانے کا طریقہ بھی چھوڑ دیجیے، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر دم کریں۔ اگر میں کہتا ہوں صبح شام کے جو اذکار ہیں جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائے، ان اذکار کو ہم پڑھیں، رات میں ان دعاؤں کو پڑھ کے سو جائیں جو پیارے نبی نے ہمیں سکھائی۔ دنیا کا کوئی شیطان ہمارے پر نہیں آ سکتا، دنیا کا کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے، کسی کو دورہ آ رہا ہے، کسی کو یہ ہے، کسی کو الا بلا، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اصل میں ان سب چیزوں کو اپنانا نہیں چاہتے، ہم بے عمل ہو چکے ہیں، ہم سست ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اور ان اذکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے ہم سب کو دور رکھے، اللہ ہر وائرس اور وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں